فالأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو عافیت میں رکھیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیتوں کو خالص کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین الہی آمین۔ پارہ 27 انشاءاللہ عز و جل۔ جی پارہ 27 سورہ زاریات دیکھ رہے تھے ہم، الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ یعنی کہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو مومن تھے، جو ایمان لے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام پر، ان کو وہاں سے صحیح سلامت نکال لیا، لیکن جو باقی لوگ تھے غلط کام کرنے والے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان سب کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ موسیٰ کے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں یعنی عاد کے لوگ جو ہیں قوم عاد، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ جتنا یعنی جیسے جیسے ہم آخری پارس کی طرف جا رہے ہیں، قیامت اور جو ہے پچھلی قوموں کا ذکر، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں ہمیں، ڈرا کر احساس دلا رہے ہیں کہ یعنی کسی طرح جو ہے انسان صحیح معنوں میں راہ حق کو پہچان لے، انسان ہدایت پر آ جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب کے انجام کی طرح جو ہے وہ ان سب کا بھی انجام ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں، بلکہ عبرت پکڑنے والے لوگوں میں شامل کریں۔ اور جو کچھ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں کہ اگر انہیں جب تک یعنی ان کے اوپر کچھ نہ کچھ گزرے نہ، یا وہ کچھ ایکسپیرینس نہ کرے، وہ ہدایت نہیں پاتے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ عبرت پکڑ لیتے ہیں اور راہ راست پر آ
جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں کہ جو دوسروں کے معاملات کو دیکھ کر ہی اپنے معاملات کو سدھار لیتے ہیں، نہ کہ انتظار کریں کہ جب تک ہمارے اوپر وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی. تو ان سب واقعات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں ترتیب کے ساتھ، اب تھوڑا تھوڑا کر یعنی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے ڈیٹیلز ساری بتا دی ہیں ہمیں. اب صرف ان کا انجام بتاتے جا رہے ہیں کہ کس کس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، تاکہ ہم ان پر کنکر کے مٹی سوری پیچھے چلی گئی. اوکے. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا. بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے. اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا. وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے. آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو. ففروا الی اللہ، اس آیت کو نوٹ کر لیں، یہ تو ادھر بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گی. ففروا الی اللہ، سبحان اللہ، یعنی دوڑو اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر آؤ. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا تھا، انہی آیات کے آس پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ ہر کسی کا کوئی مرکز ہے اور وہ اس مرکز کی طرف دوڑ رہا ہے. تم کس طرف دوڑو؟ تم نیکیوں کی طرف دوڑو. لیکن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا کہ ہم نیکی کے راستے کی طرف دوڑیں، نیکی کی طرف بھاگ دوڑ کریں. تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنے بھاگنے کو ہمیں کہا جا رہا ہے. یعنی ایسے سست قدموں سے جو ہے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف نہ آؤ، بلکہ دوڑ کر آؤ، کیونکہ اتنی بڑی خیر ہے اس کے اندر چھپی ہوئی. جتنی تیزی سے آؤ گے، جتنی جلدی پہنچو گے، اتنی زیادہ خیر سمیٹ پاؤ گے. یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. بے شک میں تمہیں اسی کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں. یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دیتی ہے. یعنی نصیحت نہیں چھوڑنی، نصیحت کرتے رہنا ہے. جس کے دل کے اندر جو ہے ایمان ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت پہ لے آئیں گے. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، قوت والا اور زور آور ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. بس تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سورہ طور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے طور کی، والطوری وکتاب مستور فی رق منشور، والطوری وکتاب مستور. سبحان اللہ. قسم ہے طور کی، اللہ سبحانہ وتعالی طور کی جو ہے قسم اٹھا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے. طور کیا ہے؟ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی تھی. یعنی جس پہاڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، وہ طور ہے. اس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے. تو اتنی عظمت ہے اس پہاڑ کی، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور جو مستور ہے، مستور کیا ہے؟ یعنی لکھی ہوئی چیز، مکتوب، جو لکھی ہوئی شکل کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید، لوح محفوظ، یا جتنی کتابیں جو ہے جو نازل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی، انہیں کیا ہے؟ جو ان کو فرشتے لکھتے ہیں، یعنی جو نامہ اعمال ہمارے فرشتے لکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ مستور ہیں. یعنی وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو، لکھی گئی کتاب یا لکھی گئی چیز جسے کتاب کی شکل دی گئی ہو. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جو منشور کہا گیا ہے، منشور کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پھیلایا ہوا یا کھلا ہوا، جسے کہتے ہیں یعنی منشور، یعنی کھلی ہوئی چیز جسے کھول کھول کر یعنی بیان کر دیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جھلی کے ورق میں ہے، یعنی جیسے چمڑا ہوتا ہے، چمڑے کے اندر جو لکھی گئی چیز ہوتی ہے، وہ منشور، پھیلی ہوئی چیز، کھلی ہوئی چیز. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں کھا کے آگے اور بھی قسمیں کھا رہے ہیں.
والبیت المعمور اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور بھڑکاتے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، سبحان اللہ، اتنی چیزوں کی 6 قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے برابر ہے۔ یعنی اب جو تمہارے اوپر عذاب ہے، یعنی جس عذاب کا سامنا کر رہے ہو، اس کو اب برداشت کرو، خوشی سے کرو یا نہ کرو، تو اس کوئی فرق نہیں پڑتا، صبر کرو یا بے صبری کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم کے عذاب سے بچ جانا۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم ان کے نکاح گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے؟ یعنی جو اعمال کریں گے وہ جو ہے، جیسے دیکھیں کبھی اگر ہم نے رکھا ہو یہ جو سبحان اللہ، یعنی کوئی چیز ہمیں لینی ہو تو ضمانت کے طور پر جو اگر ہم کوئی اپنی قیمتی چیز رکھواتے ہیں، سبحان اللہ، تو کیا ہوتا ہے، گروی رکھواتے ہیں نا ہم، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے، کتنی جلدی ہوتی ہے انسان کو نا کہ جلدی جلدی یعنی مال جو جتنی قیمت لی ہے وہ واپس کرے اور اپنی جو چیز ہے قیمتی سی وہ واپس لے کر آئے، سبحان اللہ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو یعنی ہر انسان جو ہے اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، یعنی جو اعمال جیسے کرے گا ویسا ہی اینڈ میں انجام پالے گا۔ اچھی اعمال کرے گا تو جنت کا مستحق ہو جائے گا، اور برے اعمال کرے گا تو اپنی جان کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ تو ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی جان کو عذاب سے بچائے انسان، نیکی کے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اعمال صالح کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے یعنی اپنی جان کو جنت کا مستحق بنا لے، نہ کہ جہنم کا مستحق بنائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب کتنا احسان کا معاملہ کرتے ہیں نا، کہ جیسے اگر والدین ہیں وہ درجے میں نیچے ہوں گے اور اولاد کے درجے بلند ہوں گے، یعنی اولاد کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے اور والدین نیچے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ اولاد کو نیچے لے آئیں، بلکہ والدین کو اٹھا کر اولاد کے برابر لے جائیں گے۔ اور اگر والدین اوپر ہوئے اور بچے جو ہے اس مقام تک نہ پہنچ پائے ہوئے اعمال میں یا جنت یعنی آخرت کے اعتبار سے، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کو اوپر لے آئیں گے، درجات بلند کر کے والدین سے ملا دیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی رشتہ داروں کو آپس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے، ملا دیں گے۔ اولاد کی جو دعا و استغفار ہے وہ بھی والدین کے جو ہے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو ایک شخص کے جب جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے، تو دیکھیں یہ ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا، یعنی کوئی لمحہ گزرنا نہیں چاہیے جب ہمیں ہمارے والدین بھولے نا، ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ تو ہر وقت جو ہے انسان کوشش کرے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے، زندہ ہے تو بھی دعا کرتا رہے، اگر فوت ہو چکے ہیں تو بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت، ان کو بہت ضرورت ہے۔ جب دیکھیں ہمیں ضرورت تھی بچپن میں، تو وہ ہر لمحے ہر موقع پر ہمارے اوپر موجود ہوتے تھے، تو اب جب ان کو ضرورت ہے، ہم کیا ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے لیے آسانیوں کی دعا نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کے لیے آسانیوں والی پاکیزہ زندگی کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، کسی کی محتاجی کے بغیر
سکون والی زندگی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے. خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جامع شراب کی چھینا چپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودگی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں. یا کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، یعنی کہ جیسے گردش ہوتا ہے، گردش وقت ہوتی ہے، ہم انتظار کریں کہ کب اس کا برا وقت جو ہے وہ شروع ہو. تو کہہ دیجئے تم منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئے. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ دروگا ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے. کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس سے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ یعنی جماعت کافروں کی ہے. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. اتنے سوالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کسی ایک کا جواب دے دو. سبحان اللہ، کہ جو ثابت کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، اگر کوئی الہ ہے، یا اللہ کا دین سچا نہیں ہے، یا اللہ کا نبی سچا نہیں ہے، یا اللہ کی کتاب سچی نہیں ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی ان کا معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، بس تو انہیں چھوڑ دے، یعنی عذاب سامنے بھی آ جائے گا اور آسمان سے ٹکڑے گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے، پھر بھی کہہ دیں گے کہ کیا ہے، یہ ایک بادل ہے، یعنی عذاب نہیں آ رہا. بس تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہے. تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی. سبحان اللہ. تسبیحات آپ دیکھیں گے ان ساری صورتوں کے اندر بہت زیادہ ذکر آئے گا، یعنی آخرت کا، پچھلی پیغمبروں کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوالات کریں گے، جھنجھوڑیں گے، اور پھر ساتھ کیا ہمیں ایک چیز دیں گے، ایک نعمت کے طور پر. سبحان اللہ. ایک چیز عطا ہوگی کہ بار بار ہمیں یاد دہانی کرائی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات کرو. سبحان اللہ. صبح بھی اور شام بھی. تو مومن کیا کرتا ہے؟ اس کا ہر کام جو ہے سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ تسبیحات سے ہی شروع ہوتا ہے. جیسے سواری پہ بیٹھا ہے تو تسبیح پڑھے گا، صبح اٹھا ہے تو تسبیح پڑھے گا، سوئے گا تو تسبیح پڑھے گا، نماز پڑھ رہا ہے تو تسبیح پڑھے گا. سبحان اللہ. جیسے ہم مجلس میں آتے ہیں تو ہم پہلے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جب کلاس آف کرتے ہیں، جب مجلس سے اٹھنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. تو ہر معاملہ جو ہے اس کا تسبیحات یعنی سے مزین کرتا ہے، وہ اپنے معاملات کو خوبصورت بناتا ہے، وہ اپنے معاملات کو. سبحان اللہ. سورۃ النجم مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 منٹس. اوکے. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں. وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے. پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا، اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. سبحان اللہ. تو اب ادھر کیا مطلب بیان ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
جبرائیل علیہ السلام کو صاف صاف جو ہے وہ دیکھا آسمان پر، اور یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، قسم ایسی تارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر، یعنی تم بولتے ہو کہ وہ بھٹک گیا ہے یا وہ راستہ گم ہو گیا یا سیدھے راستے سے ہٹ گیا ٹیڑھے راستے پر چل پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ستاروں کی، ستارے جس ٹائم وہ گرے قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا ساتھی جو ہے بالکل سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس نے راہ گم نہیں کی، وہ بھٹکا نہیں ہے، وہ ٹیڑھی راہ پر نہیں ہے، اور نہ اپنی خواہش سے باتیں کرتا رہتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو تاری جاتی ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ تمہیں سناتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی جو فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت بہت جو یعنی کہ قوی ہیں، طاقتور ہیں، زور آور ہیں، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بھی قدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، بس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی پہنچائی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جس سے پیغمبر نے دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، اتنی خوبصورت سورہ ہے یہ، سبحان اللہ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جس سے پیغمبر نے دیکھا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، سبحان اللہ، یعنی ایک اور دفعہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل شکل میں دیکھا تھا۔ کیسے دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، سبحان اللہ، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا ہے، اور یعنی ایک پر جو ہے کتنا بڑا ہے وہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلے ہیں اتنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یعنی کیا کیا صفات ہمیں بتائیں کہ ان کے پر 600 پر ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ سبز رنگ کے پر ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے اوپر یاقوت موتی خوبصورت یعنی جو قیمتی قیمتی جواہرات ہیں وہ ان سے جھٹک رہے ہیں، یعنی وہ ان کے اوپر موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک بار اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی، ما زاغ البصر وما طغی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ادھر ادھر نگاہیں نہیں دوڑاتے رہے، بلکہ پرسکون کے ساتھ جو اللہ یعنی واقع معراج کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا مقصود تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس چیز تک انہوں نے اپنی نظروں کو محدود رکھا اور وہی دیکھا اور غور سے دیکھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرے گھٹیا کو، الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، یہ تو اب بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کہ ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی، سبحان اللہ، یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے معبود انہیں فائدہ پہنچائیں تو ان کی سفارش یعنی کیا کام آتی ہے، یعنی جو جو چیزیں مانگتے ہیں کیا سب مل جاتا ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے ہیں، اور ان کا ارادہ بھی جز زندگانی دنیا کی اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے جو اس سے راہ یافتہ ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. سبحان اللہ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے. سبحان اللہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت کرے. ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، یعنی الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے. بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے. جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی اپنے آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگار کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ 3 ٹرمز یوز ہوئی ہیں، کبائر الاسم اور پھر فواحش اور پھر لمم. تو کبائر کیا ہے؟ کبیرہ جن کی جمع ہے، یعنی کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی زیادہ تر جو علماء ہیں ان کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس پر جہنم کی وعید اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے، یا جس کے کرنے پر قرآن یا سنت میں، قرآن و حدیث میں سخت مذمت کی گئی ہے، ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اور جو فواحش ہیں، فاحشہ کیا ہوتے ہیں؟ بے حیائی پر مبنی کام، جیسے زنا، لواطت، یعنی ہر وہ کام جو معاشرے کے اندر جو ہے خرابی یا بگاڑ پیدا کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فواحش کہا جاتا ہے. اور یہ جو کبیرہ گناہ ہے، اگر صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، اگر ان پر بھی انسان اصرار یا دوام اختیار کرے، یعنی بار بار کرتا رہے، عادت ہی بنا لے، تو پھر وہ صغیرہ گناہ بھی جو ہے وہ کبیرہ بن جایا کرتے ہیں. اور زنا یا لواطت وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی کے کام ہے. اور لمم کا مطلب ہوتا ہے کم یا چھوٹا ہونا، اور اس سے یعنی کیا مراد لیا جاتا ہے؟ عام طور پر صغیرہ گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کر جاتا ہے نا، ان کا ذکر ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کبیرہ اور صغیرہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، فحاشی بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھے. آیت کے دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرو، یعنی اپنے منہ خود میاں میٹھو نہ بنا کرو، اپنی ہر وقت تعریف بیان کر کے اپنے آپ کو نیکوکار ثابت کرنے کی کوشش میں نہ رہا کرو. یعنی یہ نہ ہو کہ تم اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر کے ریاکاری کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون صحیح معنوں میں پرہیزگار ہے. افرأیت الذی تولی، کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا، وأعطى قلیلا وأکدى، اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا. کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یعنی خرچ نہیں کرتا اس ڈر سے کہ میرے پاس سب ختم ہو جائے گا، اور زبان سے مانتا نہیں ہے اس بات کو. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس علم غیب ہے، یعنی کہ اس نے جان کر دیکھ لیا ہے کہ جو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں خرچ کرنے سے ہاتھ کتراتا، بلکہ اس وجہ سے کہ کنجوس ہے، یعنی بخیل ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا، اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی. اور یہ کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. سبحان اللہ. یعنی جس طرح کوئی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے، اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی صرف انہی چیزوں کا ملے گا جس کی اس نے خود سے محنت کی ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے سے بے شک جتنے قرآن پڑھ کر بخشواتے رہے، اس کے کسی کام کے نہیں ہے. جو اس نے خود محنت کر کے قرآن پڑھا، سمجھا، عمل کیا، وہی اس کے لیے آخرت میں جو ہے فائدہ مند ہوگا. تو مرنے کے بعد یہ چیز تو ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے انسان کا، حدیث کے کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے انسان کے تین چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے یہ، یعنی اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں انسان نے خود محنت کی ہوتی ہے، محنت کر کے ان چیزوں کو اپنا صدقہ جاریہ بنایا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنی زندگی کے اندر اس نے عمل کیا ہوتا ہے، جن کا اجر جو ہے اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. جیسے اولاد ہے،
اگر انسان جو ہے، انسان کی اولاد ہے، وہ نیک اولاد ہے، اس نے اپنی محنت سے ان کو کھلایا پلایا، پھر اپنی محنت سے ان کی تربیت کی، ان کو نیک بنانے میں دن رات ایک کیا، تو وہ جو نیک اولاد ہے وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی نا، تو اس میں والدین کی محنت شامل ہے، سبحان اللہ، تو اس لیے پھر وہ جو ہے صدقہ جاریہ بنے گے۔ یا دیکھیں کوئی علم ہے، اس کو اس نے نشر کیا اپنی زندگی میں، اب وہ علم جو ہے چلتا جا رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ بھی اس کی اپنی محنت کی وجہ سے ہے نا۔ یا کسی چیز میں اس نے پیسے لگا دیے ہیں، یا یعنی نشر و اشاعت کی کوئی چیز ہے، یا کہیں پر بھی زندگی میں وہ پیسے لگا کے، سبحان اللہ، تب اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، تو کیا ہے، اب اس کا اجر جو ہے اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی قسمیں ہیں، سبحان اللہ۔ یا کوئی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، تو اس نے یعنی محنت کی تھی اس اولاد کو نیک بنانے میں نا، سبحان اللہ، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، تو یعنی اس میں اس کی محنت شامل تھی، تو اس کو اس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ صدقہ جاریہ بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ انسان کے پیچھے سے جو ہے اس کو اجر ملتا رہتا ہے، تو پھر جو ہم پڑھ کر بخشواتے ہیں قرآن یا پہنچاتے ہیں، وہ کیوں نہیں مطلب پہنچتا، سبحان اللہ، اس کے بارے میں کیوں منع کیا جاتا ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں انسان کی اپنی محنت شامل نہیں ہے نا، یہ تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا صاف صاف، آیت کو دیکھیں، آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی، یعنی کوئی کسی دوسرے کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے صرف وہی ہوگا جو خود اس نے کوشش کی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں جو جوڑتی ہے ایک طرح سے، ہمیں یعنی وارن کرتی ہے۔ ہم دیکھیں بعض اوقات سنتے ہیں نا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت اس لیے کر رہی ہوں کہ کل کو میرے پیچھے سے جو ہے قرآن، یعنی قرآن پڑھا رہی ہوں، اکثر سننے میں آتا ہے میں ان کو قرآن اس لیے پڑھوا رہی ہوں کہ کل کو میرے پیچھے سے پڑھیں گے تو مجھے بخشواتے رہیں گے، یہ اس طرح کچھ بھی انسان کے اگر ذہن میں ہوتا ہے تو نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ اپنی اولاد کو نیک بناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا، وہ خود ہی انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کل کو بن جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے آدے اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم و سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا، الٹی ہوئی بستی یعنی قوم لوط جو تھی، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا، پھر اس پر چھا گیا جو چھایا، بس اے انسان تو اپنے رب کی کس نعمت میں جھگڑے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، یعنی کس نعمت کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرو گے یا جھگڑو گے کہ نہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں، کس چیز کا انکار کرو گے، کس چیز کو ٹھکراؤ گے۔ یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے قیامت نزدیک آ گئی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین دکھانے والا اور کوئی نہیں، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اے اللہ کے سامنے، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو، فاسجدوا للہ واعبدوا، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو، سبحان اللہ۔ تو سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی، تو یہ جو سورہ ہے، سورہ نجم، سبحان اللہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کی آیات یعنی جن صورتوں میں ہے ان میں سے یہ سب سے پہلی صورت ہے جس میں سجدے کا یعنی حکم نازل ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی یہ اس کی تلاوت فرمائی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے آدمی تھے یعنی مسلمان یا کافر، جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے،
ان سب نے سجدہ کیا، البتہ ایک بوڑھا شخص یعنی امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹھی اٹھا کر پیشانی تک لے کے اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بس میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ حالت کفر میں ہی مارا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ پہلی بار یہ آیات نازل ہوئی تھی، سجدے کا حکم، سجدہ تلاوت کی آیات، تو جو لوگ تھے یعنی پاس موجود تھے، چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان، سب ایک دم سجدے میں گر کے سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا تو باقی سب بھی جو ہے اسی ٹائم جو ہے سبحان اللہ سجدے میں گر گئے۔ جی، تو اس صورت کو ایک بار انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا دوبارہ دیکھتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، بہت خوبصورت اس کے اندر چیزیں تھیں۔ کوئکلی ذرا سا اس صورت کا ریویو کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی، تو اس صورت میں کیا ہے، شروع کے حصے میں، شروع کا جو حصہ ہے سارا دیکھیے، اس کے اندر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چیزیں رکھنے ہیں، یعنی قسم ایسی ڈالی کہ جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھائے۔ یعنی شروع کی آیات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے، یعنی ان کے بارے میں جو غلط یعنی لوگوں نے باتیں مشہور کر رکھی تھی ان کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی قسم کھا رہے ہیں تاروں کی، اور قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم لوگوں کا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجنون نہیں ہے، یہ بہکا نہیں ہے، نہ ہی اپنی یعنی خواہش نفس سے وہ کوئی باتیں کرتے ہو، ما ینطق عن الہویٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اب عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں انہیں لکھ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں، یعنی آپ جب کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی سختی سے یعنی ناراضگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی خوشی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں حالتوں میں جو آپ باتیں کہیں وہ لکھ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس حالت میں بھی حق کے سوا کچھ اور کہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ کسی صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی تو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جا کر بیان کریں اس واقعے کو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ تو ان آیات سے بھی جو ہے لوگ تھوڑا سا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ شاید ان میں جو ذکر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ جو آیت ہے نا وہ بالافق الاعلی، یعنی پھر وہ جو ہے وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بھی قدر فاصلے پر ہے کیا بلکہ اس سے بھی کم۔ تو یہ کس کا تعلق، کس کی قربت کا ذکر ہے یہاں پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے بارے میں بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، یعنی کیا یہاں سے اخذ کرتے ہیں کہ شاید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا اے ابو عائشہ، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بات بھی کی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے عرض کیا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یعنی ایک جھوٹی بات ہے، تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں، کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا، یعنی یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یعنی جب میں نے سنا تھا تو میں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یہ کس کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، میں نے انہیں ان 2 موقعوں کے علاوہ ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا، یعنی 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کی تخلیق کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی پوری جو ہے اس کے پر مشرق و مغرب پر جو ہے ان کے پر جو ہے وہ یعنی چھپ چھائے ہوئے تھے، انہوں نے گھیر رکھا ہوا تھا اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہم نے دیکھا دوسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیکھا؟ معراج کے موقع پر، یعنی جب معراج پر تشریف لے کے تو وہاں بھی انہوں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا ذکر ہم نے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ
ایک بیری کا درخت ہے، سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ بیری کا درخت ہے جو مخلوق کے پہنچنے کی آخری حد ہے، یعنی اس حد سے پھر آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی معراج پر اس کو دیکھا تھا. عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں واقع ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے کر جایا جاتا ہے، کیا جاتی ہیں چیزیں اوپر؟ زیادہ تر یعنی ہمارے اعمال، جن چیزوں کو زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر زمین سے اوپر جانے والی چیزیں جمع ہوتی ہیں اور پھر اوپر سے آ کر ان کو لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں بھی وہاں لا کر پہلے رکھی جاتی ہیں، پھر وہاں سے نیچے لے آئی جاتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے. اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہیں اور وہیں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا از یکش سدرۃ ما یغشا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ سونے کے پتنگے، یعنی کیا چھا رہا تھا ہر طرف؟ سونے کے پتنگے چھا رہے تھے. سبحان اللہ. تو بیری کا جو یعنی یہ درخت ہے، اس کا جو حسن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا حسن جو ہے بیان سے باہر ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہاں پر ہے بھی ہم نے دیکھا؟ چھٹے آسمان میں ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا واقعہ بیان کیا معراج کا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے تھے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. سبحان اللہ. جی، تو یہ اتنی خوبصورت سورہ ہے. آیات چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن سبحان اللہ بہت خوبصورت چیزوں کا اس میں ذکر ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں توحید کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بت بنا رکھے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلط ثابت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں سورہ قمر کی طرف. سورۃ قمر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ القمر جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اس میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت ہے جس کی بہت زیادہ تکرار ہوگی انشاءاللہ عز و جل. وہ دیکھتے ہیں کیا ہے آگے چل کر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. چاند پھٹ گیا یعنی یہ ایک معجزہ، یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو اہل مکہ کے مطالبے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا تھا. یعنی لٹرلی چاند جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. سبحان اللہ. جی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو یعنی جو ہیرا پہاڑ تھا وہ ایک یعنی درمیان میں دیکھا. ہیرا پہاڑ درمیان میں تھا اور ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کی ایک سائڈ پر اور ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کی دوسری سائڈ پر ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈرونی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا. یعنی اتنے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈراوے دیے ہیں، اتنی ساری جو ہے پچھلی قوموں کا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعات بیان کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ڈرتے نہیں ہیں، جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کسی چیز کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے اعراض برتو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. یہ جو کہ آنکھوں قبروں سے نکل کر سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ وہ پھیلا ہوا یعنی گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. یعنی کیا حالت ہوگا کہ کس طرح زمین سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ جو اکٹھا ہونا ہے قیامت کے دن، اس کے بارے میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر فرقوں میں ہوگا. یعنی جو حشر ہے قیامت کے دن اکٹھا ہونا وہ 3 فرقوں میں ہوگا. ایک فرقہ یعنی ایک فرقے والے
لوگ رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے، اور دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 سوار ہوں گے، اور کسی پر 10 سوار ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا تیسرا فرقہ ہوگا، جب وہ ان کے ساتھ کیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی، یعنی مشرک لوگوں کے ساتھ۔ جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی ساتھ ساتھ ان کے جو ہے آگ موجود ہوگی۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میل سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام پر جو مقدر کیا گیا تھا پانی خوب جمع ہو گیا، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کر باقی رکھا۔ بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ جو آیا ہے سبحان اللہ، اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں بار بار تکرار کریں گے، اتنی امپورٹنٹ یہ آیا ہے، اس کے اندر اتنی امپورٹنٹ بات چھپی ہوئی ہے۔ کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ واقعات بیان کر کے پھر دوبارہ یہ بولیں گے کہ کیا کوئی ہے؟ یعنی ہم نے اس قرآن کو جو ہے آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھیں یہ قرآن یعنی بے شک عربی زبان ہے، ہمارے لیے کتنی مختلف زبان ہے، نہ ہم سنتے نہ ہم بولتے، لیکن پھر بھی جب اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی مطلب آسانی کر دیتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ گرامر نہ بھی آتی ہو، یعنی عربی صحیح سے نہ بھی آتی ہو، تو بھی ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور آسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بنا دیتے ہیں، مطلب آسان لگتی ہے، اس کا فہم حاصل کرنا آسان لگتا ہے، اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ باتیں، صاف ستھری باتیں ہیں، یعنی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا حفظ بھی آسان ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نہ ان کو فہم آتا ہے نہ ان کو مطلب آتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سبحان اللہ کس طرح ان کے سینوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ کتاب آسان ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک بےہم منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے، کیا اپنے میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے؟ یعنی ہمارے جیسا ایک شخص ہے اور اس کی ہم فرما برداری کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کہ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، یعنی انہوں نے معجزہ مانگا تھا قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بے شک ایک اونٹنی جو ہے وہ بھیجیں گے، بس اے صالح تو ان کا منتظر ہے اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، یعنی جب معجزہ مانگا اونٹنی آ گئی تو پھر کیا ہے، اس کا پانی جو ہے دن مقرر ہو گیا، یعنی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن دوسرے لوگ سارے مل کر پانی پیئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا پانی جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی جس نے وار کیا اور کونچے کاٹ دی، یعنی ان میں سے ایک شخص جو ہے اس نے یہ ڈیوٹی لی اور کیا کیا، اونٹنے کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو مار دیا۔ بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی گھاس، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے آل لوط کے انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔
اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط نے انہیں اپنی پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور اس لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ بس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو واعظ و نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ عنقریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، یعنی جو ہے بھاگ جائے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہے، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم تمہارے کتنے ہی ہم مشربوں کو ہلاک کر چکے ہیں، بس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہیں، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ سورہ الرحمن مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جی، سورہ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام۔ اس کے اندر دیکھیں گے ہم ایک جو آیت ہے اس کی بار بار تکرار ہوگی۔ کیا ہے وہ آیت؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے انسان کو احساس تشکر پیدا کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب بار بار پوچھیں گے نعمتوں کا ذکر کر کے کہ تم آخر اور کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے صحابہ کرام سے انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، یعنی جب سورہ الرحمن ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے اچھے تو جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ سورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اگر عربی میں یہ دعا نہیں آتی تو کیا کہنا ہے ہم نے؟
یہ اردو میں کہہ لیں کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، یعنی تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا، یعنی کہ کیا کہتے تھے مکہ والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ کوئی اس کو آتا ہے اور کوئی اس کو اور یعنی کہ کوئی انسان ہے جو آتا ہے اور اس کو سکھا کر جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جادو کے زور سے بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن سکھایا ہے، یعنی علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، یعنی کیا ہے اس ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتی ہے، وہ سجدہ کرتی ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، یعنی انصاف سے کام لو، عدل و انصاف کا مظاہرہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور بوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ہے رب دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، تو اے جنوں اور انسانوں وہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہوتا ہے، یعنی ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس کی شان کے مطابق جو ہے اس سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک الفضل العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا بہترین فضل مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ کوئی بھی وقت، یعنی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اگر آج دعا قبول نہیں ہوئی تو کل مانگیں گے انشاءاللہ، کیا پتہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی شان میں ہو کہ وہ عطا کر دے، اگر کل بھی نہیں پوری ہوئی تو ہم پرسوں پھر مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو دعا مانگنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا بڑا پسند ہے، دعا مانگتے رہنا انشاءاللہ سے ہو جائے، اور اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آنکھ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ ہوگی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف خلیے ہی سے پہچان لیے جائیں گے،
یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر درویز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر جو جنتی عورتوں کی خوبی بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، ان کی یعنی حیا کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کہ حیا والی ہوں گی، شرم و حیا ہوگی ان کے اندر، شرمیلی ہوں گی، جھکی ہوئی نگاہوں والی ہوں گی۔ تو اگر جنت کی عورتوں کی یہ صفات ہے سبحان اللہ، تو ہم کون سی قسم کی عورتیں بننا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہم جو اہل جہنم ہے یعنی وہ لوگ، ان کی آنکھیں بند کر کے ان کے راستے پر چل رہے ہیں اور ان کی خواتین جیسی ہم خواتین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو اہل جنت ہیں یعنی حوریں ہیں، ان کی صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے نا۔ تو دیکھیں کیسے کیا ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شرمیلی ہوں گی، نیچی نگاہوں والی ہوں گی، تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کی نعمت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل عرض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے، سبحان اللہ، اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، سبحان اللہ، یعنی ان کے سر کا دوپٹہ بھی ہوگا۔ تو ہم کیوں دوپٹہ نہیں لیتے؟ مطلب ہم کیوں اس کو اپنی قید سمجھتے ہیں اور مصیبت سمجھتے ہیں اور اس سے اتار کر پھینک دینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جنتی عورتوں کے پاس بھی دوپٹے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ پھر تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں؟ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ پھر تم اے انسانوں اور جنوں کے گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار کے درخت انار ہوں گے۔ کیا اب بھی اپنے رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو اہل جنت سے پہلے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، یعنی نہ ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو۔ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، سبز مسندوں اور عمدہ فرشتوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ جو ورڈ ہے ابقرین، اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو ابقرین کہا جاتا ہے، یعنی ہر نفیس اور جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو ابقرین کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے کوئی ابقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی کوالٹی کا کام کرتے تھے۔
تو بس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے، جو عزت و جلال والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بہت خوبصورت صورت ہے، سبحان اللہ۔ اتنی نعمتوں کا ذکر، اور پھر اس کے بعد یعنی دنیا کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں، یعنی تم انکار کیسے کر سکتے ہو، اور کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ الواقعہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو دیکھیں اس صورت کے اندر قیامت کا یعنی ذکر زیادہ ہے کہ قیامت کے میں کیا ہوگا، کیسے لوگوں کی تقسیم ہو جائے گی، کون سا گروہ کدھر جائے گا، کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں بہت سے یعنی ہمارے معاشرے کے اندر غلط روایات پائی جاتی ہیں کہ جیسے یعنی کہا جاتا ہے کہ اس صورت کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، یہ تونگری، شاید تونگری کی صورت اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس سے گناہ آتا ہے، فقر و فاقہ جو ہے صورت کے پڑھنے سے مٹ جاتا ہے۔ تو یہ سب موضوع اور ضعیف احادیث ہیں۔ قرآن پورے کا پورا ہی سبحان اللہ بابرکت ہے، جہاں سے بھی پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے یعنی مشکلیں دور کریں گے، سکون عطا فرمائیں گے، ہدایت دیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ نیت ہماری ہو اس سے برکت اور ہدایت لینے کی۔ تو جو یہ باتیں ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ شاید مغرب کے بعد پڑھنا ضروری ہے، اور یہ مغرب یعنی ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، یہ سب ضعیف حدیث ہیں۔ کوئی بھی یعنی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں خاص اسپیشل کر کے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ باقی صورتوں کی جیسے ہی صورت ہے یہ، یعنی جیسے باقی پورا قرآن خاص ہے ویسے ہی یہ بھی خاص ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ بس دانے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، دانے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، سبحان اللہ۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم۔ سبحان اللہ۔ تو جو آگے بڑھنے والے ہیں، آگے نکل جانے والے ہیں، وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی میں شامل ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقون الاولون میں شامل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کریں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما گے، وہ ہماری طرح یعنی سبقت لے گے۔ تو دیکھیں سبقت جو ہے یعنی کمپٹیشن کا اس میں جو ہے آنسر ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں کمپٹیشن جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یعنی اگر ہیلتھی کمپٹیشن ہے نا تو وہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہم آج کے زمانے میں ہمارا کمپٹیشن کیا ہے، یعنی یہ دوسرے سے جو بڑا اسٹیٹس ہوگا، دوسرے سے بڑے یعنی دوسروں سے بڑا جو ہے وہ گھر ہوگا، بنگلہ ہوگا، گاڑی ان سے بہتر، یعنی ہر چیز میں ہم دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ فلانے کے بچے جو ہیں اتنے اچھے اسکول میں ہیں، میرے بچے بھی جو ہیں اس سے بھی اچھے اسکول میں پڑھیں گے، اور فلانے کے پاس یہ ہے تو میرے پاس اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہ کمپٹیشن جو ہمیں دنیا کی دوڑ میں لگایا ہے نا، اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں کمپٹیشن کس چیز میں ہوتا ہے اور انہیں کس چیز میں پسندیدہ ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کس چیز میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہر کوئی کسی نہ کسی مرکز کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، تم دوڑو کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو نیکیوں میں ہمیں دوڑ لگانی ہے، یعنی صحابہ کرام کا بھی کیا ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو وہ سبقت لے جاتے تھے ہر معاملے میں۔ تو سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن کس میں؟ خیر اور نیکی کے کاموں میں، سبحان اللہ۔ یہی ہم سے جو ہے ڈیمانڈیڈ ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما گے، وہ ہماری طرح دعا اذکار بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم خرچ نہیں کر پاتے، یعنی کہ وہ ہم سے زیادہ سبقت لے کے ان کے تو مقامات ہم سے زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو مال و دولت ہے، اور وہ اس میں سے یعنی ہماری طرح جو ہے وہ دعائیں اذکار یعنی وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک جو نیکی وہ کرتے ہیں کہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا تو ہمیں اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، تو وہ تو پھر ہم سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہمارے پاس پہلے دنیا کی بھی کمی ہے، یعنی مال و اسباب بھی نہیں، اور اوپر سے پیچھے ہم نیکیوں میں بھی رہ جائیں گے، وہ ہم سے زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پالو گے اور پچھلوں سے سبقت لے جاؤ گے،
یعنی کیا ہے کہ تم آپ بہت آگے نکل جاؤ گے، اور جو تمہارے یعنی باقی ساتھی ہیں ان سے کیا ہے سبقت لے جاؤ گے۔ تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو اور اللہ اکبر کہو، کتنی بار؟ 33 بار، اور جو ہے 34 بار، یعنی سبحان اللہ یعنی الحمدللہ سبحان اللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ کہنے سے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سبقت لے جائے گا دوسرے لوگوں سے نیکیوں میں۔ اللہ سرور موضونہ، سوری، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو سلۃ یعنی بڑا گروہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کی امت کے لوگ جو ہیں۔ تو آخرین سے مراد کون ہے؟ امت محمدیہ، اور اس سے جو یعنی دوسرے اولین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کے لوگ جو ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سرور موضونہ، یعنی یہ لوگ جو ہوں گے جو یعنی آگے نکل جائیں گے، جو ہے آگے نکل جانے والوں کا جو گروپ ہے وہ کیسے ہوں گے جنت میں، ان کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، اللہ سرور موضونہ، یہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، آب خورے اور جگ لے کر ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت چنے مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دانے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں، اور تہ بتہ کی کیلوں میں، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانیوں میں، اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روک لیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو جنت کے اندر دیکھیں سائے بھی ہیں، سائے وہ جنت کے سایوں کے اندر ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا گیا اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، محبت والیاں، اور ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع غفیر ہے پہلے لوگوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، یعنی بڑا حصہ کس میں سے ہے؟ سبحان اللہ۔ دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جمع غفیر ہے پہلے لوگوں میں سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے یعنی اہل جہنم کیا بات ہو رہی ہے؟ فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش ہے۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت تک۔ پھر تم اے گمراہو جو پلانے والو، البتہ کھانے والے ہوگے تھور کا درخت، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح ہو۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، یعنی کیوں نہیں مان جاتے ہو؟ نہیں مان رہے ہو تو دیکھو، ڈرو اس وقت سے یا ڈرو اس انجام سے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من النار۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم سب کھاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس کے ہارے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ہم اس پر جو ہے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دی، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں پتہ ہے کہ پہلی بار تم کیسے پیدا کیے گئے تھے، کچھ نہ سے کس طرح اللہ نے تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا۔
تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بولتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دکھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہچانو اللہ کی ذات کو، اللہ کی قدر کو۔ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ بس اپنے بہت بڑے رب کی تسبیح بیان کرو۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بات بہت بڑی قسم ہے، سبحان اللہ، کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ بس جب کہ دوزخ نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ جب روح جائے نرخرے تک پہنچے، یعنی جب کسی انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، قبض کی جاتی ہوتی ہے، اس وقت کا نقشہ کھینچا اتارے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، پھر ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے، یعنی جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت تمہاری نسبت جو ہے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص دانے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دانے والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے عظیم و شان پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں یہ آیت، دوسری آیت پڑھ دی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے مہمانی ہے، وَتَصْلِیَةُ جَحِیم، اور دوزخ میں جانا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِین، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کر۔ یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی ساری یعنی جو ہے وہ چیزیں سکھا کر دکھا کر سوالات کر سبحان اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کر، یعنی اللہ کی قدر کو پہچانو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ تو بار بار دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تسبیحات کی طرف جو ہے دھیان لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر، اذکار، اللہ کی تسبیحات بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ۔ سورۃ الحدید مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی
اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ مان لو جو اسباب ہیں یہ پہلے کسی اور کے پاس تھے، یعنی کوئی اور ان کا مالک تھا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اللہ کے راستے میں خوشی خوشی خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا، ختم کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ سبحان اللہ، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کرنے چاہیے۔ اصل مال کیا ہے؟ وہی ہے سبحان اللہ جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یدعو اوکے، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ، یعنی آخر کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ تو آیات کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، صاف صاف روشن ہو جائے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کے میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں، بلکہ یعنی صحابہ کرام میں بھی دیکھیں سبحان اللہ، یعنی جنہوں نے انتہائی مشکل وقت میں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا اور صحابہ جنہوں نے انتہائی مشکل اوقات میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کا ساتھ دیا، ان کا یہاں پر ذکر ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں، یعنی درجے میں وہ بہت اونچے ہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بلائی کا وعدہ تو اللہ نے ان سب سے ہی کر رکھا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر سبحان اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ سبحان اللہ، تو یہاں پہ قرض حسنہ کی بات ہے۔ جب بھی قرض حسنہ کا ذکر آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین پر خرچ کرنا، یعنی وہ تمام کام، یعنی ان کاموں میں خرچ کرنا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو اللہ کے دین میں جو خرچ کرنا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ خیرات نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کہہ کے لیتے ہیں؟ قرض کہہ کر لیتے ہیں، یعنی اس کی جو ادائیگی ہے وہ، یعنی قرض دیکھیں، قرض کی ادائیگی دین اسلام میں کیا ہے؟ فرض ہے سبحان اللہ، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو قرض کی طرح لیتے ہیں کہ ضرور ضرور واپس لوٹائیں گے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے پھر ان کے دائیں 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 دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے؟ نور کا ذکر آ رہا ہے۔ ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی نا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہمارا نور جو ہے مکمل کر دے سبحان اللہ۔ تو نور کیا ہوتا ہے؟ جو ایسا ایک حدیث ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی طویل حدیث ہے، میں ایز اٹ از جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا، یعنی اعمال جتنے اچھے ہوں گے اتنا زیادہ نور ملے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، اور کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، اور کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جسے نور دیا جائے گا، یعنی سب سے کم جس کو نور دیا جائے گا وہ کتنا ہوگا؟ وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا اور کبھی بجھے گا۔
بس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ انہیں آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، اور وہ پھسلن والا ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا گزرو، تو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے، یعنی پل صراط کا ذکر ہے، وہ اپنے نور کی مقدار کے برابر گزر جائیں گے۔ جس کا تیز نور ہوگا تیزی سے اس کو صاف صاف نظر آ رہا ہوگا، اور وہ تیزی سے اس کو کراس کر جائے گا۔ بس وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے تیزی سے، یعنی اتنا زیادہ ان کا نور ہوگا۔ بعض بادلوں کی طرح سے گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے۔ پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی تھی، وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا۔ کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اور اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی۔ اسی صورتحال پر وہ رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا تو وہ رک جائے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ، کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس پر نجات دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نور مانگنا ہے، یہ نور ہی ہوگا، اور یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ ہمارے اعمال کا نور ہوگا، سبحان اللہ، جو ہمیں قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اس کی روشنی میں ہم جو ہے پل صراط کو آسانی سے کراس کر پائیں گے۔ اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینکم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ سبحان اللہ۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، یعنی دنیا میں جاؤ اور وہاں سے روشنی لے کر آؤ۔ یہ روشنی تو وہاں سے آئی ہے، یعنی کس طرح؟ اعمال کی صورت میں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار ہی میں رہے اور شک و شبہ میں رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں رکھا، یعنی شیطان نے۔ الغرض آج نہ تو تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ سبحان اللہ، یہ آیات بہت خوبصورت ہیں۔ علم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا اب تک ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ سبحان اللہ۔ اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ استغفر اللہ، کتاب لے کر علم حاصل کر کے بھی دل سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ بعض اوقات دیکھیں لوگ اتنے اچھے دین والے ہوتے ہیں لیکن
کتنی ان کے اندر سختی ہوتی ہے نا. تو سبحان اللہ، ہونا کیا چاہیے کہ جتنا زیادہ دین انسان کے اندر اترتا جائے اتنا زیادہ خشوع، نرمی، خیر انسان کے اندر پیدا ہوتی جائے، اس کے معاملات میں حسن اور خیر نظر آئے، اس کے معاملات میں نرمی نظر آئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جا رہا ہے، ذکر الہی سے ان کا دل جو ہے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی تو پھر کرنے کا کام کیا ہے یہاں پہ، کیا سب بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے آگے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک نرمی کی کیفیت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں بس ایسے ہی نہ گزر جائیں، اللہ کی کتاب پڑھیں یا سنیں تو ایسے ہی نہ گزر جائیں، بلکہ دلوں کے اندر نرمی جو ہے وہ رقت جو ہے تاری ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی دلوں میں نرمی آنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. سبحان اللہ. تو دلوں کی سختی کیا ہے؟ کب ہو جاتی ہے؟ جب ہم ہدایت کی قدر نہیں کرتے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی توفیق کی قدر نہیں کرتے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی قدر نہیں کرتے. یعنی ملی ہوئی ہے ہمیں، ہدایت بھی ملی ہے، کتاب بھی ملی ہوئی ہے، اور بس اس کو نارمل فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں کر رہے. تو پھر کیا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ جو ہے بس عادت سی ہو جاتی ہے کتاب کے ساتھ ایک تعلق کی، اور جو ہے وہ دل کے اندر سختی آتی جاتی ہے. سختی کس لیے آتی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں رہتا ہے نا، اور دل جو ہے وہ کتاب کو ہم بہت عام سی چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور جتنی محبت یا جتنی ڈیووشن اس کو چاہیے وہ نہیں دیتے. جب وہ یعنی ایک عام سی چیز ہمارے لیے بن جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ وہ مال جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے لگاتے ہیں. تو ایسے مال کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھائیں گے. کیسے؟ یعنی ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا، اور اس سے زیادہ یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے 700 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتے ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ. یہ کی زیادتی ہے، یہ فرق یعنی کہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ جتنی اچھی نیت ہوگی، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی یعنی کہ اس وقت ضرورت تھی اور آپ موقع پر پہنچ کے اور آپ نے مدد کی، یعنی ضرورت کے تحت، حاجت کے تحت، یا کب دیا آپ نے، کس طرح دیا آپ نے، کن حالات میں دیا آپ نے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے سبحان اللہ اس کی قدر و منزلت یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. سبحان اللہ. استغفر اللہ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صدیق ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں، جو سچائی کے پر نہ صرف جم جاتے ہیں بلکہ سچائی کی گواہی بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی سچے ہوتے ہیں، جو صدیق لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے؟ حدیث میں آتا ہے آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی تلاش و کوشش میں رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. یعنی یہ کوئی ایک رات میں ہونے والا کام نہیں ہے. سبحان اللہ. جب ہمارے اعمال، ہمارے قول و فعل کا تضاد ختم ہوگا اور جو ہم جس چیز کی گواہی دے رہے ہوں گے نہ صرف زبان سے بلکہ پورے یعنی ہمارے اعضاء بھی جو ہیں سبحان اللہ ان کے اندر بھی اس چیز کو وہ چیز جھلک رہی ہوگی، تو کیا ہے؟ وہ صدیق کا درجہ ہوتا ہے. ایک حدیث کے مطابق ان کا اجر کیا ہے؟ جنتی اپنے اوپر کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے اوپر دیکھتے ہو، کنارے پر دیکھتے ہو. یعنی ان کے درمیان درج کا اتنا فرق ہوگا. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو حاصل نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. یعنی کمپٹیشن ہر وقت جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ کس کا سٹیٹس زیادہ بہتر ہے، کس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ بہتر ہے، کس کی زندگی زیادہ بہتر ہے، کس کی اولاد زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں رہتے ہیں. زیادہ جیسے بارش، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں؟
جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بے جز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی طرف کی مغفرت کی طرف، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے، زندگی تو جو ہے دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں غافل ہو کر، غفلت کا شکار ہو کر کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ دنیا داری اور دنیا دوسروں سے بہتر بنانے کی کوشش میں، دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، سابقوا الی مغفرۃ، دوڑو اپنے رب کی رحمت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمانوں زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش، آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھتی تھیں، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اور نہ عطا کرو چیز اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دے۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے، اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے بارے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو رہبانیت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی رحمانیت کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اس کا حکم نہیں۔ رہبانیت کا یعنی پس منظر کیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں یعنی کہا تھا، بلکہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ایک ایسے بادشاہ ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تھی، یعنی کتاب کو بدل دیا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک جماعت جو تھی اس نے نہیں مانا اس تبدیلی کو، یعنی انہوں نے بالکل اس چیز کا ساتھ دیا کہ کتاب کے اندر تبدیلی کی جائے، تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو پھر انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے جو ہے وہ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل لی۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، یعنی بے چینی یا تکلیف سے بچنے کے لیے، یا ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے انہوں نے پہاڑوں وغیرہ کی جو ہے وہ، جنگلوں وغیرہ کی جو ہے وہ جگہ بھی جا کر بنا لی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عبادت کی غرض سے وہ دنیا کو خیر بات کہہ کے تو جا کر میدانوں میں بیٹھ کے تھے، نہیں، یہ وہ صرف اور صرف ایک یعنی ترکیب تھی جو انہوں نے کی تھی، وہ بھی ان بادشاہوں سے کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب ان کے آنے کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں جو ہے وہ یہ شروع کر دیا کام کہ ہمیں جو ہے چلے کاٹنے ہیں، اور ہمیں جو ہے دوسری یعنی دور رہنا چاہیے دنیا سے، دنیا داری نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، انسان پہلے پورا دین کا بنے، پورا اللہ کا بنے، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں۔ تو رہبانیت کی جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، پیروں فقیروں نے جو ہے وہ رہبانیت اختیار کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے رہبانیت ہمارے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی پوری اعانت نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا پورا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور ان کے اسلام پر ایمان لاؤ، اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا یمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں اپنی رحمت سے کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نواز دے گا،
جس کی روشنی میں تم چلو گے، تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور بخشنے والا ہے۔ بے شک یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل سے کسی پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا،